اچھا، ختم نبوت کے حوالے سے جو ہمارا پچھلا پروگرام ہوا تھا تو اس کو ماشاءاللہ بہت سراہا گیا اور بہت اس میں باتیں سمجھ میں آئی ہمارے نوجوانوں کو. پھر اس پر کچھ اور سوالات ان کے بیدار ہوئے تو انہوں نے کہا کہ بہت تشنگی ہے تو یہ مفتی صاحب سے حل کروائیے. وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ کہتے ہیں بھائی پرانے بزرگوں کو ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں، بڑے بڑے اکابرین کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ان کی کتابوں میں ہمیں واقعات ملتے ہیں کہ جناب انہوں نے اللہ سے کلام کیا ہے، پھر اللہ نے ان سے کلام کیا ہے، اس کی بنیاد پر بہت سارے وہ احکامات بھی جاری کرتے ہیں امت کے اندر. تو اللہ سے کلام کرنا اور اللہ کا پھر بندے سے کلام کرنا، پھر اس پر احکامات کا جاری کرنا، یہ تو پھر نبوت کی صفت ہے. ان اکابرین نے کر دی، آپ ان پر کچھ فتویٰ نہیں لگا رہے، آپ ان کو پھر بھی اکابرین مان رکھیں گے. لیکن اگر غلام احمد قادیانی نے کچھ باتیں کر دی ہیں تو آپ اس پر چڑھ دوڑیں گے، اس پر جو نہ کفر کا ارتداد کا حکم لگا دیا گیا. تو وہاں آپ کچھ نہیں کر رہے، جبکہ وہاں پر بھی ہم کلامی ثابت کر رہے ہیں، اور یہاں پر جب اس نے کچھ دعویٰ کر دیا ہے تو آپ اس پر چڑھ دوڑیں گے. ان دونوں میں فرق کس طریقے سے کریں گے؟ دیکھیں بالکل ہمارے یہاں عام طور پہ جب کسی کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے تو سب سے بڑی دلیل جو سامنے سے آتی ہے وہ یہی ہے، بھائی اکابرین نے، شیخ ابن عربی نے یہ لکھا، فلاں نے اپنی کتاب میں ایسا لکھا، اس نے بھی یہ ادعا کیا، اس نے فلاں نے ادعا کیا. تو جب ان سب نے کیا وہی کام اگر کسی آج شخص نے کر لیا تو کیا فرق پڑ گیا؟ تو میں کوشش کرتا ہوں اس معاملے کو سمجھانے کی. دیکھیے گا، آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص ہو، شیخ ابن عربی ہو یا کوئی بھی بڑا بزرگ ہو ماضی کے گزرے، انہوں نے نبوت کا دعویٰ زبان سے چاہے کیا ہو یا نہ کیا ہو، بات وہی ہے کہ اللہ سے کلام ہو رہا ہے، اللہ سے وحی آ رہا ہے. سر میں کہہ رہا ہوں اس سے بھی بڑا دعویٰ کیا ہوا ہے. یہ تو بہت چھوٹی بات ہے. اس سے بڑا دعویٰ کیا ہے؟ دیکھیے گا، ایک ہے نبوت کا ادعا کرنا، میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ہے خود خدا ہونے کا ادعا کرنا. بڑا کیا ہے؟ خدا ہونے کا دعویٰ. سر ایک ہے کہ ہر چیز ہی خدا ہے، جس کو وحدت الوجود کا بگڑا نظریہ کہا جاتا ہے، ہر چیز خدا ہے. قرآن پاک کی آیت کی غلط تشریح کر دے. یہ ساری چیزیں ماضی میں رہی ہیں. دیکھیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے تمام مسلمانوں کو بھی کہ 1400 سال گزر چکے ہیں دین اسلام کو. سر وقتاً فوقتاً اتنے بڑے بڑے فتنے اس دنیا کے اندر آئے ہیں کہ ہم جس کو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. صحیح. سوال صرف یہ ہے کہ جس دور میں اس ٹائپ کے لوگ آئے تھے اور انہوں نے کسی نے نبوت کی بات کی، کسی نے خدا ہونے کی بات کی، یا کسی نے کہا ہر چیز خدا ہے، سر اس دور کے اندر کیا تمام کے تمام علماء یا مسلمین نے ان کی باتوں کو ٹھیک قرار دیا تھا، یا ایک جنگ شروع ہو گئی تھی؟ ایک طرف حق علماء کرام جو قرآن سنت کی ماہر تھے، اور ایک طرف اس ٹائپ کے لوگ. ہم سب سے پہلے یہ تو دیکھیں کیا ایسا ہوا ہے کہ ایک شخص آیا، اس کا نام تھا شیخ ابن عربی، وہ جیسا بھی ہو ہمیں نہیں معلوم، اللہ جانتا، لیکن اس نے ادعا ان کی کتابوں سے جو ثابت ہوتا ہے ہر وحدت الوجود کے نظریہ سب، تو کیا ساری دنیا چپ ہو کے مانتی چلی گئی تھی؟ سر ہمارے لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے ہر صدیوں کے اندر، ہر صدی کے اندر جنگ چھڑتی رہی ہے. اچھا. اور سب سے بڑی جنگ چھڑی، آپ 4 صدی ہجری کا ذرا مطالعہ کریں، 4، 5، 6، 7، یہ 4 سے 5 صدیوں کا، کہ جس وقت اس ٹائپ کے لوگوں نے ایک پوری دنیا میں وبال مچایا ہوا تھا. میں اس کی چند مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں. دیکھیے گا، شیخ ابن عربی صاحب چونکہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، اور ان کے حوالے سے 2 نقطہ نظر ہیں. ایک نقطہ نظر تو یہ ہے کہ ان کی جو کتابیں ہیں ان میں تحریف ہو چکی ہیں، اور اس کی گواہیاں بھی موجود ہیں. جیسے شیخ عبد الوہاب شعرانی صاحب کو اگر آپ مطالعہ کریں، انہوں نے ثبوت بھی پیش کی ہیں اپنی کتابوں کے اندر صدیوں پہلے کہ ان کا ایک مصری نسخہ ہے، ایک دیگر نسخہ ہے. مصری نسخے کے اندر کفریات، وہی ہر چیز خدا، وحدت الوجود، لیکن جو غیر مصری نسخہ تھا اس کے اندر ایسی کوئی باتیں ہی نہیں تھی. تو ایک طبقہ علماء کا تو ایسا ہے، وہ فرماتا ہے کہ ان کی کتابوں میں بعد میں ایسی تحریفیں کی گئیں کہ ان کو بدنام کر دیا، کیونکہ بہت پائے کے عالم دین تھے. ان کی ہر وہ تحقیق جس کے اندر وہ پرابلم نہیں، صاحب پڑھ کے دیکھیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا زبردست استدلال کا ماہر بندہ تھا. ایک دوسرا طبقہ علماء کا ہے، وہ یہ کہتا ہے ہمیں نہیں معلوم تحریف ہوئی یا نہیں ہوئی، وہ اللہ جانے. بظاہر ان کی کتابوں میں کفریات ہیں، ہمیں شد و مد کے ساتھ اس کا رد کرنا چاہیے. کیوں؟ ورنہ لوگ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اب دونوں طرح کے طبقے کے علماء کے سمیت سر دیکھ، کیا ان کے طرف سے جتنے بھی نظریات آئے تھے وحدت الوجود کے دی، تو کیا علماء قبول کرتے چلے گئے؟ سر آپ تھوڑا سا پڑھ کے دیکھ لیجئے گا شیخ ابن تیمیہ صاحب کو ہی، کہ جتنا رد شد و مد کے ساتھ انہوں نے کیا، پوری دنیا میں ایک وبال مچ گیا تھا. اور جتنا شیخ ابن تیمیہ صاحب کے دور کے اندر نہ صرف شیخ ابن عربی بلکہ جو بگڑے صوفیاء تھے جن کو زندیق صوفیاء کہا جاتا ہے، اور یہ اصطلاح متعارف کروائی تھی احمد رضا خان صاحب نے. انہوں نے کہا تھا صوفیاء کی جو لڑی ہوتی ہے اسے زندیق بولا جائے تو زیادہ اچھا ہے، کہ وحدت الوجود میں ہر چیز خدا، اس ٹائپ کے اقوال لوگوں میں بیان کرتے ہیں. تو ان کا ایسا روب اور دبدبا تھا پورے ملک کے اندر کہ اگر کسی کو کوئی عہدہ بھی، سرکاری عہدہ بھی ملتا نا، تو رسمیں ایسی تھی کہ فلاں جگہ پر ایک مزار ہے،
آپ سب نے وہاں جانا ہے, وہاں جا کے سجدہ ریز ہوتے تھے, تو اس طرح ان کا حلف نامہ ہوا کرتا, اس قدر بگڑا ماحول تھا. سر اس بندے نے پوری جنگ لڑی ہوئی, اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت دی تھی کہ اس برکت سے پھر پوری دنیا میں انقلاب بھی برپا ہو. تو کہنے کا مقصد جب ایسے لوگ آئے ہیں کہ جنہوں نے خدا ہے, ہر چیز خدا ہے, یا نبوت کے ادعاءات کرنا شروع ہو گئے, یا اپنے منہ سے بولا نہیں کہ ہم نبی ہیں لیکن ہم اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں, سارا پڑھ کے دیکھیں پھر علماء نے ان کا رد بھی کس قدر شدومت کے ساتھ کیا. ہم ایک سائیڈ پڑھتے ہیں جیسے کہ بھائی اتنے بڑوں سے ادعا ثابت ہے تو امت نے کچھ بھی نہیں کہا. سر کیوں کچھ نہیں کہا؟ سر شیخ ابن تیمیہ سے اور پیچھے چلے جائیں, میں نے آپ کو کہا نا 4 صدی ہجری سے جنگ چل رہی. سر اب ابن الجوزی کتنا بڑا نام ہے, 4-5 صدی ہجری کے غالباً ہے. سر ان کی کتاب ہے تلبیس ابلیس غالباً, ایک دفعہ پڑھ کے دیکھ لیجئے گا. یہ اتنی بڑی شخصیت ہے کہ کوئی فرقے والا بھی اس سے آپ سمجھ اختلاف نہیں کرتے. بریلوی مکتبہ فکر کے نزدیک بھی بڑے عالم دین ہیں, دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, سب کے نزدیک معتبر شخصیت گزرے. آپ ایک دفعہ کتاب پڑھ کے دیکھ لیجئے کس قدر شد و مد کے ساتھ انہوں نے ایسے زندگیوں کے خلاف کاروائیاں کی, سمجھایا کہ دین کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. سر اسی طریقہ کار سے میں حد درجہ اور ایک چیز سمجھا دوں آپ کو کہ جس وقت کئی لوگ ایسے آ گئے جنہوں نے کہا ہم اللہ سے کلام کرتے ہیں, اللہ سے باتیں ہوتی ہیں ہماری, لیکن ہم نبی نہیں. باتیں یہی کرتے تھے, ہم نبی نہیں لیکن اللہ ہم سے باتیں کرتے ہیں, ہم کلام ہوتے ہیں. سر علماء نے ضرورت محسوس کی, عقائد کی کتابیں لکھی. دیکھیں بہت سی کتابیں نا, شرح عقائد نصفیہ, شرح عقائد جلالی, سر آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے گا. عقائد کی کتب میں علماء مجبور ہو گئے لوگوں کو سمجھانے کے لیے, اور یہ جملہ لکھ کے گئے ہیں کہ جتنے گروہ ہمارے یہاں موجود ہیں تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں, اللہ ہم سے باتیں کرتا ہے, لیکن ہم نبی نہیں ہیں. کہا کہ اس کے باوجود یہ سری کفر ہے, یہ جو بک کے جا رہے ہیں. سر میں اگین حوالہ دے رہا ہوں, شرح عقائد جلالیہ آپ پڑھ لیجئے گا. عقائد کی کتب تک علماء یہ لکھے گئے. سر دور نہ جائیں, میں یہاں حوالہ بھی آپ کو دے سکتا ہوں. اگین احمد رضا خان صاحب, پاکستان میں تو بڑی شخصیت ہے اور بہت بڑا طبقہ فالو بھی کرتا ہے. صاحب ان کا رسالہ ہے القوقب الشہابیہ. اس رسالے کے اندر بھی انہوں نے اس بات کو ذکر کیا کہ کوئی بھی شخص وہ کیا میں باتیں کرتا ہوں اللہ سے, اللہ کلام کرتا ہے مجھ سے, چاہے وہ ادعائے نبوت نہ کرے, وہ نبوت سے بھی بڑے دعوے کر رہا ہے. بات ایک ہی ہے, بات ایک ہی ہے. یہ نظریہ بالکل کفر کا نظریہ ہے, دین اسلام بالکل اس کی تائید نہیں کرے گا. سر ہمارے لوگوں کے پاس سمجھنا چاہیے, کوئی بھی شخص آ کر کے ہمیں بول دے کہ یار ماضی میں فلاں نے بھی تو ایسا کیا, سر آپ کہیں رکیں, اس دور کے مجھے علماء محققین کو دیکھنے دیں, کیا انہوں نے رد کیا یا سب کہہ رہے تھے سبحان اللہ ہمیں قبول ہے. اگر تو علماء سب رد پہ آ گئے, اس کا مطلب ہے کہ کبھی بھی کسی دور میں کوئی فتنہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے نیک حق علماء کو ہمیشہ سے کھڑا کرتا رہا ہے جنہوں نے مقابلہ کیا. سر ان کے بعد آپ لڑی دیکھ لیں پورے ابن تیمیہ صاحب کے پاس. ابن رجب حنبلی آئے ہیں, انہوں نے ساری زندگی فائٹ کی انہی زندگیوں کے خلاف. اس کے بعد ابن ذہبی صاحب جو آئے ہیں ان کی فائٹ دیکھ لیں ساری زندگی, ابن کثیر کی فائٹ دیکھ لیں ساری زندگی. ہزاروں علماء کرام ہیں, آپ خود پڑھتے چلے جائیں گے کہ جنہوں نے اپنی زندگی قربانیں کی ہیں. سر یہاں تک کہ آپ ہمارے یہاں فتاوی شامی بڑا مشہور ہے, فتاوی پڑھا جاتا ہے, غالباً در مختار ان کی عبارت ہے. انہوں نے ذکر کیا یہ جو اب معاملات بگڑے صوفیوں کے تحت, یہ جو مزارات پہ یہ جو الٹی سیدھی معاملات ہو گئے ہیں, انہوں نے کہا کہ میں تو قسم بھی کھا سکتا ہوں اتنی بڑی کہ اگر مطلب ان میں سے کوئی بھی ایک ٹھیک نظریے کے اوپر ہو تو میرا ایسا ہو جائے میرا ویسا, اس ٹائپ کا کچھ مجھے ایگزیکٹ الفاظ یاد نہیں آتے. یعنی ایک نہایت دکھ بھرا انداز کے اندر انہوں نے جملہ لکھا کہ ہمارے یہاں بہت بگاڑ ہو چکا ہے. سر جب بگاڑ آیا اللہ نے علماء حقہ کھڑے کیے ہیں ساتھ ہی ساتھ, یہ رخ بھی لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. سر مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ چلیں آپ نے اس پہ روشنی ڈال دی کہ جناب رد ہوا ہے, اب ہمارے سامنے تو کہیں پر نظر نہیں آ رہا, نہ عام کتابوں میں پڑھنے کو مل رہا ہے, نہ علماء سے سننے کو مل رہا ہے کہ جناب جب ایسے صوفیہ آئے تھے زندگی ٹائپ کے, ان کے خلاف علماء رد میں کھڑے ہوئے تھے, ہمیں سننے کو نہیں مل رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ہم تو انہی باتوں کو فالو کریں گے نا. سر ہمارے ذہن میں تو یہ خرابیاں پیدا ہوں, ہمیں سننے کو نہیں مل رہا. یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ دلیل پیش کر دی جاتی ہے عام طور پہ. یار دیکھیں آپ کہتے ہیں نا شیخ ابن عربی بڑے بزرگ تھے, دیکھو ان کی کتابوں میں بھی ایسا تو لوگ تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں. میں نے اسی وجہ سے بہت سے علماء کے نام ذکر کیے جو انہی کے دور کے تھے, قریب ادوار کے تھے, جو رد مسلسل کری جا رہے تھے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے. سر ہمارے یہاں پاکستان کی فضا ایسی ہے کہ پاکستان کے اندر صوفی مشرب بہت زیادہ چلتا ہے. اچھا اس کے اندر بھی جتنے اہل علم ہیں
آپ ان کے سامنے کبھی بھی لے کر کے چلے جائیں کہ بھائی فلاں کتاب ہے تصوف کی، وہ اچھی، اس کے اندر دیکھو کتنی نازیبا بات ہے، وہ رد کریں گے، وہ کہیں گے یہ بات اچھی نہیں ہے، صحیح، نہ یہ بات عوام میں بیان کرنی چاہیے کچھ بھی. لیکن اوپنلی جسے کہتے ہیں لوگوں کے سامنے کھلے عام بیان کر دیا جائے کہ تصوف کی کتابوں میں سر یہ کفریات بھی شامل ہیں، یہ بھی شامل ہے، بدعتیں بھی داخل ہیں، فحش بھی داخل ہے، اسے بچ کے رہنا چاہیے، احتیاط سے، یہ چیزیں عام طور پہ کھلے عام بیان نہیں کرتے. اس میں ہمارا قصور ہے. یہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں نا، اسی لیے تو بیچارے نوجوان پریشان ہوتے ہیں، پھر غیروں کو موقع ملتا ہے اعتراض کرنے کا، پھر ہمارے پاس جواب ہوتا نہیں ہے. سر اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اس کے لیے جو عرب کے علماء کا ایک ذہن ہے، آپ حرم کے علماء کو اسٹڈی کر لیں، دیگر عرب کے علماء کو اسٹڈی آپ کر لیں، ان کا ایک بالکل واضح کیٹاگوریکل سٹینڈ ہے کہ بھائی غلط از غلط، خلاص. لہٰذا وہ مکمل تصوف کی کتابوں میں کسی بڑی سے بڑی کتاب کا آپ ان سے سوال کر لیں، وہ ذکر کریں گے آنکھیں کھول کے، اس کو اگر مطالعہ کرنا ہے تو اتنی زبردست طریقے سے دیکھنا ہے کہیں ایمان نہ خراب ہو جائے آپ کا. اس لیے کہ کوئی ایک تصوف کی کتاب ایسی نہیں ہے جو ماضی سے چلتی آ رہی ہو، بالکل پیور ہو. بہت سی خرافات پر مبنی، کفریات کے اوپر مبنی ہے یہ سب چیزیں. بلکہ میں دور کے حوالے چھوڑیں، میں ان کا حوالہ بھی آپ کو پیش کر سکتا ہوں جو پاکستان میں سب سے زیادہ چلنے والا نام ہے. اگین احمد رضا خان صاحب فتاوی رضویہ میں ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں گھر گھر کے اندر مصری نسخہ، غالباً مصری نسخہ شیخ ابن عربی کا چلتا ہے گھر گھر میں، اور وہ کفریات پر مشتمل ہے. یہ جملہ کس نے لکھا سر؟ احمد رضا خان صاحب نے، کہ گھر گھر میں وہی نسخہ چل رہا ہے کہ جس میں کفریات ہیں. تو سر جب کفریات ہیں تو وہی تو پڑھے جا رہے ہیں، جب وہی پڑھے جا رہے ہیں نظریات تو خراب ہو رہے ہیں. تو اسی وجہ سے اہل علم کا بہت بڑا فرض ہوتا ہے کہ ایسے مقامات پر، ایسے مطلب سچویشنز کے اندر وہ بہت سخت سٹینڈ لیں، لوگوں پہ سختی سے پابندی لگائیں کہ تصوف کی کتابیں بالکل آپ عوام الناس کا کام نہیں. آپ قرآن پڑھیں، اللہ کے کلام سے محبت رکھیں. سوری رک جائیں، یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ قرآن پڑھیں، عوام کو قرآن کہاں پکڑا دیا؟ سب تو منع کر رہے ہیں. قرآن خود پڑھیں گے، خود مسائل نکالیں گے، گمراہ ہو جائیں گے. قرآن نہ پڑھیے، بس ہمارے درس میں آئیے، ہم جو فکر جو سوچ دے رہے آپ اس کو فالو کیجیے. یا دیکھیں عام طور پہ تو علماء میں سے آپ کو ایسے نہیں ملیں گے کہ جو بول رہے ہو قرآن پاک آپ نہ پڑھیں. ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو ایسا جملہ کہتے ہیں تقریروں میں، تو واللہ تعالیٰ عالم، وضاحت تو اپنے جملے کی وہ کریں گے. لیکن شاید جو میں سمجھا ہوں کہ یہ دیکھو انسان سے حسن ظن رکھنا چاہیے، وہ یہ بتاتے ہوں کہ پراپر پڑھیں قرآن. ایسا نہ ہو کہ آپ پراپر نہ پڑھیں، گھر میں دو چار تفسیریں آپ نے بس رکھ لیں، کیونکہ عربی تو ہمارے یہاں ہر بندے کو آتی نہیں. قرآن پاک نے کیا بیان کیا، کہاں تصریف آیات چل رہی ہیں، کہاں بغیر مسانی جوڑ کے قرآن کا نتیجہ غلط ہو جائے گا، اتنے جو جسے کہتے ہیں نا ایک فن اور گہرائی عوام کو تو نہیں پتا ہوگی. تو شاید علماء اس وجہ سے کہتے ہوں کہ قرآن بیٹا پراپر پڑھیں، سیکھیں ایسے اساتذہ سے، تاکہ آپ کا نتیجہ زیادہ غلط. ایسا نہ ہو کہ آپ پڑھیں قرآن پاک کے سارے نتائج بھی غلط نکالیں اور اپنی طرف سے یہ بھی ادعا کریں کہ میں تو قرآن پاک پر ماہر ہو گیا ہوں. تو ایک حسن ظن رکھنا آپ کے کہنے پر میں بھی حسن ظن رکھ لیتا ہوں، اور ناظرین کو بھی کہتا ہوں کہ حسن ظن رکھ لیں، لیکن ایسا ہے نہیں جو کہنے والے کہتے ہیں. اب میں سوال کروں گا، اب تبدیل کرتا ہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جن اکابرین کے بارے میں یہ کلمات آ گئے کتابوں میں، چاہے آپ کہیں کہ جناب تعریف ہو گئی ایکس وائی زیڈ، اب ان اکابرین کو پھر ہم نے اتنا بڑا بنا دیا ہے کہ ان کے اقوال زری بنا دیے گئے، اور انہی اقوال زری کو دین میں شامل کر دیا گیا. میرا کوئی اختلاف نہیں، ہمارا کوئی اختلاف نہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کے حوالے سے، ماشاءاللہ ہم نے جو ان کو پڑھا کتابوں کے اندر بہت ہی اعلیٰ ہے. لیکن سر ہمیں جو دیگر سننے کو ملتا ہے، جناب انہوں نے اللہ رب العزت سے وعدہ لے لیا ہے ان کا کوئی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. جیسا ہم سنتے ہیں میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. اسی طریقے سے ان کے بہت سارے اقوال آ جاتے ہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ احمد رضا خان صاحب فرماتے ہیں جناب یہ باتیں کفر بنتی ہیں. تو سر تضاد پیدا ہو رہا ہے باتوں کے اندر، ایسے کیسے حل ہو جائے گا؟ سر تضاد ہو رہا ہے، میں اس میں ایک عذر پیش کروں گا، اس کا پراپر جواب میں نہیں دے سکوں گا، معذرت خواہ ہوں. اس کی وجہ یہ کہ میں نے آپ کو ایک حوالہ دیا، دوبارہ حوالہ سن لیں، جلد نمبر 15 رسالہ الکوكب الشہابیہ، غالباً اس نام سے ہے. اس کے اندر آپ پڑھیں گے کہ 2 مقامات پر احمد رضا خان صاحب نے ذکر کیا کہ جو بھی شخص یہ کہے میں اللہ مجھ سے کلام کرتا ہے، میں اللہ سے کلام کرتا ہوں، چاہے وہ نبوت کا دعویٰ نہ بھی کرے، یہ نبوت سے بھی بڑھ کر دعویٰ ہے، لہٰذا یہ کفریہ نظریہ ہے. سر مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو یہ کفریہ نظریہ ہے، پھر تو ان باتوں کی گنجائش نہیں بننی چاہیے جو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے براہ راست وعدہ لے لیا، میرا کوئی مرید جہنم میں نہیں جائے گا، یا اللہ تعالیٰ نے میرا نام غوث رکھا ہے. تو اس کا مطلب ہمیں ان سب باتوں کو رد کر دینا چاہیے. یا ہمیں اگر اس طرح کی بات عوام میں بیان بھی کرنی ہو تو ہم بتائیں کہ بھائی اس کے اندر تعویل مراد لے لیجئے گا کہ یہ فلاں چیز ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا ہے، یہ تو دعوی کفریہ بن جائے گا، یہ تو ادعاء نبوت سے بھی بڑا دعویٰ بن جائے گا.
تو ہم چونکہ لوگوں میں تقریر کرتے ہوئے شاید کانسیپٹس کلیئر نہیں کر رہے ہیں سر، یہ مسئلے اس لیے زیادہ ہو رہے ہیں. صحیح. میں مطلب اس میں عذر پیش کر سکتا ہوں اور کچھ نہیں کر سکتا. غیبی معاملات میں بھی جو دخل اندازی کر دی ہے، لواء الحمد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوا قیامت کے دن، ٹھیک ہے جناب، ہم نے تسلیم کر لیا. اب اوروں کے حوالے سے بھی بات آ گئی جناب، ہمیں بھی ایک جھنڈا عطا ہوگا اور سارے میرے مرید اسی جھنڈے کے تلے ہوں گے. آپ پرانے دور کو چلے جائیں، ہم کہتے ہیں جناب ہمیں نہیں پتا انہوں نے کہا کہ نہیں کہا، کتابوں میں تحریف ہو گئی، یہ مسئلہ وہ چھوڑ دیجئے. آج دیکھ لیجئے 2026 کے اندر ایسے افراد موجود ہیں جناب، ہم میرے سارے مرید ایک ہی جھنڈے کے تلے ہوں گے قیامت کے دن انشاءاللہ. اب یہ اتنا بڑا دعویٰ ہے، اس کا رد کوئی نہیں کر رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں جناب کتابیں بھری بھی ہوتی ہیں، کہاں ہے اس کا رد؟ سر رد تو کرنا چاہیے نا. دیکھیں آج بھی رد ہے. اگر آج پاکستان میں آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ علماء رد نہیں کر رہے، سر بہت سے ایسے بھی اللہ تعالیٰ کے لوگ موجود ہیں جو شد و مت کے ساتھ رد کرتے ہیں. میں کسی فرقے سے براہ راست متعلق تو نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی اب جتنے بھی ہمارے پاکستان میں اہل حدیث علماء ہوں گے، سر آپ نے کبھی ان کی زبان سے اس طرح کی باتیں سنی ہیں جو آپ بتا رہے ہیں؟ بالکل نہیں سنی. بالکل. اچھا اسی طرح اور بھی میں 50 نام آپ کو لے سکتا ہوں جو شد و مت کے ساتھ رد بھی کرتے ہیں. کوئی دور ایسا نہیں، اللہ لاوارث نے اس دین کو چھوڑا. قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دین آگے چلنا ہے اور اس کے لیے اچھے لوگ، اچھے علماء، اچھے مقررین اللہ پیدا وقتاً فوقتاً کرتے ہیں. میں اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں کا منہج تھوڑا سا خراب ہے، صوفی منہج ہے. اور صوفی منہج کے اندر بھی اگر تو وہ محمد عبدو صاحب والا منہج ہوتا کہ جن کے نزدیک تصوف مین جسٹ روحانیت، اور وہ روحانیت جس پر نص قرآن پیچھے موجود ہو، اگر قرآن کی نص موجود نہیں اس کو اٹھا کے دیوار پہ مار دو، وہ ایک منہج بہت الگ ہے. یعنی انہوں نے اصل میں کیا کیا کہ جتنی بھی تصوف پیچھے بگڑی ہوئی ہے ان کو پھر ٹھیک کرنے کی کوشش کی کہ بھائی قرآن ہم پیمانہ بناتے ہیں، جو بات اس کی مطابقت میں، باقی سب کو کچرے میں ڈالو. اس کی مطابقت کی باتوں کو چاہے روحانیت کا نام لے، تصوف کا نام دے، جو بھی دیں آگے بڑھائیں تاکہ دنیا میں سدھار تو آئے. اور سدھار آ نہیں رہا. تو کہنے کا مقصد اگر تو ہم اپنا منہج بالکل ٹھیک کر لیتے وہ بہت سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں منہج بھی ٹھیک نہیں ہے، اور جس طرح وہ کتابیں ہیں جس میں کفریات بھی داخل ہیں، وہ پڑھ بھی رہے ہیں، وہ چھپ بھی رہی ہیں. جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا یہ واقعہ کن سے ہے؟ بایزید بستامی کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ بروز قیامت میرے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا. تو سر یہ اتنا برا جملہ ہے، آپ خود غور کریں. اس جملے کو رد کر دینا چاہیے. ہمیں کیا پتا کسی نے کہا، ہمیں کیا پتا کسی نے نہیں کہا. ہم کہیں گے کسی بھی شخص کے نام سے جملہ آیا اٹھا کے دیوار پہ مارے. لیکن ہوا کیا سر؟ ہوا یہ کہ اس کو دفاع کرنے کے لیے پھر تعویلیں کی گئیں. اب اس کے اندر جو سب سے معتبر تعویل کی جاتی ہے سر وہ یہ کی جاتی ہے کہ اس وقت با یزید کی زبان سے اللہ بول رہے تھے. با یزید زبان با یزید کی تھی لیکن کلام اللہ کا تھا. اب دیکھیں اتنی بڑی آپ نے دعویٰ کر دیا وہ کلام اللہ کا تھا. سر کیسے پتا چلا وہ کلام اللہ کا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو کلام ہوا تھا وہ تو اللہ نے نص کی قرآن پاک کے اندر کہ وہ میں نے کلام کیا تھا، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. یہاں وہ کلام اللہ کا تھا، یہ کس نے بتایا؟ ہم نے خود اندازہ لگا لیا. مطلب میں نے خود اندازہ لگا لیا بھائی یہ جو منہ سے نکل رہا ہے آپ سے، بھائی آپ کے یہ اللہ بول رہے ہیں. اب اللہ بول رہے ہیں. سر وہاں تو وہی ہے، وہی نے بتایا وہ اللہ کا کلام تھا، یہاں تو وہی نہیں. اس قدر گندی تعویل، اس قدر کمزور تعویل، سر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو خود پریشان کرتے ہیں کہ جب ایک شخص آ گیا اور وہ شخص اتنی بڑی بات آپ کر رہے ہو کہ اللہ اس کی زبان سے بول دیتے ہیں، اور دوسرا شخص صرف اتنی بات کرے کہ مجھے قرآن کی مطابقت میں وہیاں آتی ہیں، اس کو تم کافر بنا دو اور دوسرے کو تو سر پہ سجا کے. سر ہم پھر عام طور پہ جواب نہیں بھی دے پا رہے ہوتے. ہم منہج ٹھیک کرنے پہ لگتے ہیں کہ سر آپ منہج ٹھیک کریں. جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ غلط باتیں کر رہے ہیں. آپ اکابرین کو پڑھیں، اکابرین نے کیسا شد و مت کے ساتھ رد کیا ہے ان سب باتوں کا. آپ کسی کو بھی اٹھا کر کے پڑھ لیں. مثال کے طور پر بایزید بستامی کے اوپر ذہبی صاحب کو پڑھ لیں. انہوں نے بھی لکھا کہ بھائی ٹھیک ہے مشہور ہے، نیک بندے تھے، لیکن اس قدر غلط باتیں بھی ان سے آئی ہوئی. انہوں نے کہا کہ غلط باتیں ہم کیا کریں، غلط تو غلط. تو سر آپ بالکل، آپ کو جسے کہتے ہیں نا واضح سٹینڈ لینا چاہیے. اللہ کے دین کے مقابلے کے اندر کسی کے اوپر نرمی نہیں آئے. نرمیاں آنا شروع کر دیں آپ لوگوں نے، پھر سر دین کا نقشہ بدلتا چلا جاتا ہے، پھر ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، کبھی کبھی دفاع کرتے ہیں. سر اتنی 1400 سال کی کتابیں بیان کریں، ان کو عوام میں لے کر آئیں، اس سے بہتر نہیں ہے قرآن اور حدیث پر ہی اکتفا کر لیا جائے انسان؟ سر سب سے بہترین یہی ہے اللہ کے کلام سے محبت رکھی جائے. اتنا زبردست انسان کو لطف مزہ دیتا ہے.
انسان زندگی بھر سیکھتا چلا جاتا ہے. خزانے نکالنے سے قرآن پاک تھکتا نہیں ہے. صحیح بات ہے. اور یہ لذتیں کاش لوگوں کو لگ جائیں قرآن پاک کی محبت کی تو ان کو پڑھنے کا دل ہی نہ کرے. صحیح. اور شاید میں لوگوں کو حوصلہ افزائی ہو جائے, میں اس وجہ سے بات ذکر کر دیتا ہوں. میری بہت بڑی لائبریری بھی تھی سر. ایک وقت آیا کہ میں نے کتابیں دینا شروع کر دی کہ فلاں لے جاؤ بچوں, یہ بھی لے جاؤ. چند مخصوص کتابیں میرے پاس رہ گئی. سب وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک کی محبت ڈالی اور اتنی ڈالی کہ وہ لذت اتنی زیادہ محسوس ہوئی کہ اس کے خزانے بند ہوں تو میں کسی کتاب کی طرف جاؤں. یہ خزانے بند کرتا ہی نہیں اپنے. جب پڑھو ایک نیا خزانہ, نیا ہیرا نکلتا ہے, دوسری دفعہ پڑھو موتی نکلتا ہے, تیسری دفعہ دیکھو ایک اور جسے کہ ہیرا نکل رہا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے خزانے نکل رہے ہوتے ہیں. سر کاش ہمارے لوگوں کو اس کی لذت لگ جائے. ہم لوگوں نے قرآن پاک سے نظر گھمایا, بالکل پھیرا, اور پھر ہمارے سامنے کوئی تصوف کی کتاب ہے, اس میں پتہ نہیں عجیب و غریب مسئلے آ گئے. کسی کے سامنے کسی اور فن کی کتاب, اس میں 50 مسئلے آ گئے. تو جب غیر نبیوں کی کتابوں کو ہم مرکز بنا لیں گے تو غلطیاں تو پھر آئیں گی. سر میں اگین تھوڑا سا آپ کو اسی طرف لے کے جاؤں گا کہ آپ کہتے ہیں جناب چلو تفسیریں پڑھ لیں, قرآن کا علم اس طریقے سے لے لیں. اب تفسیروں کی طرف آ جاتے ہیں تو اس میں بھی کچھ اسرائیلیات, موضوع روایات, ضعیف روایات, پھر عام بندے کا منتخب کرنا کہ جناب یہ قول درست ہے, یہ قول درست ہے, کیونکہ 8-10 اقوال لکھے ہوئے ہوتے ہیں تقریباً ہر آیت کی تفسیر کے بارے میں. اس سے یہ مراد, بعضوں نے یہ لیا, بعضوں نے یہ لیا, پھر دماغ خراب ہو جاتا ہے. اس میں پریشان نہ ہو, یا تو قرآن پراپر سیکھیں, نہیں تو قرآن کثرت سے تلاوت کریں. خود غلطیاں آپ نکالتے چلے جائیں. اچھا, قرآن پاک جب کثرت سے پڑھیں, دیکھو قرآن کا مطلب ہی ہے وہ چیزوں کثرت سے پڑھی جائے. اس کو قرآن مبالغہ ہوتا ہے اس کے اندر. تو قرآن پاک کو جب آپ کثرت سے پڑھتے ہیں نا تو یہ اپنے ربط, اپنی باتوں کی وضاحت خود ایسی جوڑنے لگ جاتا ہے کہ غلطیوں بالکل دور ہو جاتا ہے انسان آہستہ آہستہ. لیکن اللہ کا کلام ہے سر. اس کے بعد فبی ای حدیث بعدہ یؤمنون, اس کے بعد کون سی کتاب ہے جس پر ایمان لانا ہے؟ صحیح بات. اس کے بعد تو کچھ ہے نہیں. صحیح ہے بھائی, جب ہے ہی نہیں تو اسی کو مرکز بنایا ہے. یہ پھر آپ کو بتائے گا, راہ راست پر لانا شروع کر دے گا, یا جھنجھوڑنا شروع کر دے. میں شرک, افعال شرک میں مبتلا ہوں سر, اس کی آیتیں مجھے بار بار دستک دیں گی اندر, کوئی اور کتاب دستک نہیں دے گی, وہ تو جواز بیان کر دیں گی. صحیح ہے سر. میں بدعتوں میں ملوث ہوں گا تو اس کی بہت سی آیتیں پڑھ پڑھ کے مجھے یہاں دستک شروع ہو جائے گی, یار تو غلط جا رہا ہے. میرے عقائد میں فرق ہوگا, نظریات میں فرق ہوگا, تو یہ میری اصلاح کرتا چلا جائے گا. ایسا نہیں میں ایک دفعہ پڑھوں اور بالکل میں بولوں مصلح ہو کے میں بیٹھ, ایسا نہیں. آستہ آستہ ٹائم لگے گا, لیکن اس کو میں نے مرکز نہیں بنایا تو سر میں پہ در بدر ٹھوکریں کھاتا چلا. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ, اچھے طریقے سے آپ نے سمجھا دیا, اور مجھے بڑی اللہ کی رحمت سے امید ہے ناظرین اور سامعین کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ میں آئی ہوگی بات. اصل ہے قرآن ہمارا مرکز, اسی کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے.